سحر، ہانیہ، بیٹا جلدی کرو، ماں جی کے پاس بھی جانا ہے، پہلے ہی 9 بج چکے ہیں۔ عثمان صاحب کچن میں ہانیہ کے پاس آتے ہوئے بولے، جی بابا بس 5 منٹ اور سوپ تقریباً ریڈی ہے، پھر ہم چلتے ہیں، سحر بھی چینج کرنے گئی ہے۔ ہانیہ نانی کے لیے سوپ بناتے ہوئے بولی، اوکے بچے جلدی کرو۔ عثمان صاحب کہتے ہی کچن سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں بھی خود پہ شام کی نظریں محسوس کر کے چونکے تھے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کی باتیں سن لیں، لیکن ہم سننا نہیں چاہتے تھے، وہ تو ہم نانی کو دیکھنے آئے تھے۔ تو ذوحان شرمندہ سا ہوا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ نانی نے احتشام کو دیکھا تھا۔ وہ نانی، یہ سحر اور ہانیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کل یہی آپ کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ احتشام نے نانی کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے انہیں بتایا۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں پتر، باتیں سن لی ہیں تو، لیکن سحر اور ہانیہ کو اس بارے میں مت بتانا، وہ پریشان ہوں گی۔ نانی نے ہادی اور ذوحان کو دیکھتے ہوئے بولا، جی نانی آپ بالکل فکر مت کریں، ہم ان کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ہادی نے نانی کو یقین دلایا تھا۔ کیا ہوا شامی پتر، تو کیوں چپ ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، دھڑام سے دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں اندر گھسی تھیں۔ نانی ہم آ گئے، وہ دونوں ایک ساتھ چہکتے ہوئے بولی تھیں اور اندر ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر شرمندہ ہوئی تھیں، اور دوسری طرف ذوحان تو ہانیہ کو دیکھ کر دل ہی ہار گیا تھا۔ دل پہ جتنے بھی بند باندھے تھے آج سب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، گلابی قمیض کے ساتھ بلیک کیپری اور دوپٹہ اوڑھے۔ اس نے آج پہلی دفعہ اسے بغیر حجاب کے دیکھا تھا، اور اسے اس کے بالوں پر بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج اس نے آخر محبت کا اعتراف کر ہی لیا تھا، جس سے وہ خود بھی چھپتا پھرتا تھا۔ اے لڑکیوں، عقل ہے یا نہیں؟ گدھے جتنی ہو گئی ہو دونوں، یہ کون سا طریقہ ہے کمرے کے اندر آنے کا؟ نانی کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تھا، جو اب ان کی عزت کر رہی تھیں۔ دونوں شرمندہ ہوتے ہوئے منہ لٹکاتے ہوئے بولی، سوری نانی۔ کیا ہو گیا ماں جی، کیوں ڈانٹ رہی ہیں بچیوں کو؟ خیر ہے، ہو جاتا ہے، یہی عمر ہے ان کی شرارتوں کی، عثمان صاحب نے کہا تھا۔ عثمان، شامی، تم سب لوگ ہو یہاں تو مجھے بات کرنی ہے کچھ۔ یہ بچے بھی بے شک ادھر ہی رہیں، اپنی سحر کے دوست ہیں نا؟ نانی نے سب کی توجہ خود پر کروانی چاہیے۔ جی جی ماں جی، آپ بولیں، ہم سن رہے ہیں۔ وہ سب سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ سحر کا نکاح کر دوں، تم آج ہی رمیز کو فون کرو اور اس کو بولو کہ وہ پاکستان آئے، اس نے تو نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے، اب میں بچی کو ساری عمر اس کے نام پہ بٹھائے رکھوں گی؟ نانی کہتے ہوئے چپ ہوئی، اور یہ لگا سب کو جھٹکا۔ عثمان صاحب نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ ماں جی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی ہماری سحر صرف 22 سال کی ہے۔ اور انہوں نے بھی بات مکمل بھی نہ کی کہ نانی پھر بول پڑی، عثمان، میں نے بحث کے لیے نہیں کہا، اگر تم نہیں کر سکتے تو میں خود کہہ دوں گی، نانی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ لیکن نانی، اب سحر نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھ سحر پتر، تو نے آگے سے کوئی ضد کی نا تو میں کبھی تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے نانی، جیسے آپ کی مرضی۔ سحر نے بھی سر جھکایا تھا۔ اس سب میں اگر کوئی سب سے زیادہ شوق تھا تو وہ ہادی تھا۔ اسے اپنے دل میں عجیب سا درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن اسے نہیں سمجھ آیا تھا کہ کیوں۔ اس کی نظر میں وہ صرف سحر کو پسند کرتا تھا، اور پسند تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو دیکھ کے ذوحان بھی اٹھا تھا۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم چلتے ہیں۔ نانی، اب اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اب ہادی سحر کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور آپ کو مبارک ہو۔ اوکے انکل، اللہ حافظ۔ اب اس نے عثمان صاحب سے سلام کیا تھا اور باہر نکل آیا۔ ذوحان بھی اس کے پیچھے سب سے مل کر باہر آیا تھا۔ ہادی، ہادی، کیا ہوا یار، ایسے کیوں اٹھ کر آ گیا تو؟ ذوحان ہادی کے پیچھے آیا۔ کچھ نہیں یار، بس گھٹن ہو رہی تھی، چلنا گھر چلتے ہیں، ہادی نے ذوحان سے کہا تھا، لیکن اس نے زرزریں نہیں ملائی تھی کہ کہیں ذوحان اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ ہادی، کہیں تو سحر سے؟ ذوحان نے بات ادھوری چھوڑی۔ نہیں، میں سحر سے محبت نہیں کرتا،
اور تو چلنا یار، اس نے ذوحان کی بات کاٹ کر کہا تھا، اور اسی لمحے اسے ادراک ہوا تھا کہ اسے سحر صرف اچھی نہیں لگتی تھی، اسے سحر سے محبت تھی، اور یہ بات تو ذوحان بھی جان گیا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی نا، ایک نے آج اپنی محبت کا اعتراف خود سے کیا تھا اور وہ خوش تھا، اور ایک کو تب اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا جب وہ اس سے دور چلی گئی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ایک خوش تھا اور ایک اداس، لیکن جو خوش تھا وہ خوشی منا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا جان سے بھی عزیز رشتہ اداس تھا۔ ہادی، تو چپ کیوں ہے یار؟ کچھ بولنا، ویسے تو تیری بک بک ختم نہیں ہوتی، اب کیوں چپ ہے؟ ذوحان ہادی کو مسلسل چپ دیکھ کر پریشان ہوا اور شرارت سے بولا، بولوں تب بھی تکلیف، چپ رہوں تب بھی تکلیف، کیا اب میں سب کچھ تیری مرضی سے کروں گا؟ اتار دیں یہیں مجھے، میں خود ہی چلا جاؤں گا گھر، بندہ مرضی سے سانس بھی نہ لے اب۔ ہادی تو غصہ ہو گیا تھا اور ذوحان کو حیرت ہوئی تھی، وہ ایسا تب ہی کرتا تھا جب کوئی چیز اسے پریشان کرتی تھی۔ ہادی، سوری یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے بعد ذوحان بھی چپ ہو گیا تھا اور ہادی کو اپنے رویے کا احساس ہوا تھا، لیکن بعد میں سوری کرنے کا سوچ کر اس نے بھی سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر دی تھیں۔ نانی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھیں اور اب سب ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نانی نے سحر سے کہا تھا، سحر پتر، ذرا رمیز کا نمبر تو ملا، پہلے اس سے بات کروں پھر اس کے ماں باپ سے بھی کہوں گی۔ نانی نے سحر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جی نانی۔ سحر ان سب کے بیچ میں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی، ہانیہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ ہانیہ نے گلا کھنکارا تھا، جی جی میڈم، پوچھیں جو پوچھنا چاہتی ہیں۔ سحر نے اس کا انداز دیکھ کر بات کی تھی۔ سحر، تم خوش ہو نا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں ہانیہ، میں خوش ہوں، لیکن یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، مطلب نانی کی خواہش ہے نا، اس لیے میں منع نہیں کرنا چاہتی، باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی کیونکہ ان کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا، اور سحر نے بھی کبھی رمیز کے علاوہ اپنے ساتھ کسی کو سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر محبت کا حصول اتنی آسانی سے ہو جائے تو خوشی کیوں نہ ہو؟ ظاہر ہے بھائی، اعتراض ہوگا بھی کیوں، محبت جو کرتی ہو رمیز بھائی سے۔ ہانیہ نے سحر کو چھیڑا تھا اور سحر نظریں جھکا گئی تھی، لیکن بعد میں شرمانا، کہیں نانی نہ آ جائیں اپنی لاٹھی لے کر ہمیں ڈھونڈنے، یہ کہتے ہوئے، آئے ہائے شرمایا جا رہا ہے، صدقے جاؤں میں، اس لیے جلدی سے فون اٹھاؤ اور چلو باہر۔ ہانیہ سحر کو چھیڑتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب ہادی اور ذوحان آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ہادی، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آ کے بیٹھو تھوڑی دیر۔ ہادی کو اپنے روم میں جاتا دیکھ کر زہرا بیگم نے اسے پکارا۔ آنی، نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، رات کو بھی صحیح سے نہیں سویا۔ ہادی نے ان کو نیند سے بوجھل لہجے میں بولا، اوہ اچھا، چلو جاؤ جا کر آرام کرو، لیکن دوپہر تک جاگ جانا، پھر کھانا ساتھ میں کھائیں گے۔ زہرا بیگم ہادی کو کہتی اب ذوحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی آنی۔ وہ سر جھکا کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ابھی ذوحان اس کے پیچھے جاتا کہ زہرا بیگم نے آواز دے کر اسے روک لیا تھا۔ ذوحان، تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی 2 منٹ ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، زہرا بیگم سنجیدگی سے بولی۔ جی ماما۔ ذوحان اس سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے زہرا بیگم کے پاس بیٹھ گیا، جو اب اسے یونی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ہادی اپنے روم میں داخل ہوا تھا اور دروازہ لاک کر کے بوجھل قدموں کے ساتھ بیڈ تک آیا تھا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا محبت کیا ہوتی ہے، بس ناولوں میں پڑھا تھا اس نے، لیکن اصل زندگی میں اس کے ساتھ ایسا ہوگا یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ سحر اسے اچھی لگتی تھی، اس کی آنکھیں ہادی کو بہت پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا کہ سحر خوبصورت ہے، وہ اس کو اچھی لگتی ہے یا پھر اس کی حرکتیں۔ جب بھی وہ ہادی کی کوئی الٹی حرکت دیکھ کر آنکھیں گھماتی تھی یا پھر وہ چڑھتی تھی یا اس کی مسکراہٹ یا روتے ہوئے تو وہ زیادہ پیاری لگتی تھی، لیکن وہ پاگل تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ بہت معمولی شکل کا بھی ہوگا، پھر بھی آپ کے لیے وہ دنیا کا خوبصورت ترین شخص ہوگا۔ محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے، آپ چاہے جتنا اسے پسندیدگی کا نام دو، لیکن
کبھی تو آپ کو احساس ہوگا کہ جسے آپ پسند سمجھتے تھے وہ تو آپ کی محبت تھی، اور ہادی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ تو کسی اور کی ہے، اور اب جب اسے اپنی محبت کا احساس ہوا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پہ گرا تھا، اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھ صاف کی تھی، جیسے خود سے بھی وہ آنسو چھپانا چاہ رہا ہو، اور سحر کو ہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ زمین پہ ہی لیٹ گیا اور آنکھیں مون لی تھیں۔ سلام رمیز، بچے کیسے ہو؟ نانی نے سلام کے بعد پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں نانی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بچے، مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ نانی نے اصل بات کا آغاز کیا تھا اور عثمان صاحب اور احتشام کی طرف دیکھا تھا جو ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ہانیہ اور سحر کو انہوں نے باہر بھیج دیا تھا۔ عثمان صاحب نے انہیں اشارے سے بات جاری رکھنے کا کہا تھا۔ رمیز بیٹا، اب میں چاہتی ہوں کہ سحر کا نکاح کر دوں۔ چلو رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے، لیکن میں نکاح جلد از جلد کرنا چاہتی ہوں۔ تم اپنے والدین سے بات کرو اور پاکستان آؤ۔ نانی اپنی بات کہہ کر چپ ہوئی تھی اور دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ جی نانی، میں امی سے کہوں گا رات کو آپ سے بات کر لیں گی اس سلسلے میں، ابھی میں مصروف ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا اور فون بند کر دیا۔ نانی نے بھی سکون کا سانس لیا تھا اور عثمان صاحب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی تھی۔ ماں جی، ویسے آپ اتنی جلدی کر کیوں رہی ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، عثمان صاحب نے کہا تھا۔ نہیں پتر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں جلد از جلد اس کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب ساتھ چھوڑ جائے، نانی نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ماں جی، کچھ نہیں ہوگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا سحر کا باپ، سارے فرائض ادا کروں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نانی نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ذوحان، جاؤ جا کر ہادی کو اٹھاؤ، 3 بج گئے ہیں، زہرا بیگم کھانا لگاتے ہوئے بولی۔ جی موم، میں جاتا ہوں، ذوحان نے زہرا بیگم سے کہا تھا۔ میں خود ہی جا گیا ہوں آنی، ہادی نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پہ گرے ڈھیلی سی شرٹ پہنے، بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوا آیا۔ گڈ، اب آ جاؤ، آ کے کھانا کھا لو، انہوں نے مسکراتے ہوئے ہادی سے کہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ٹیبل پر بیٹھا تھا تو ذوحان نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ وہ نارمل تھا یا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ بات ذوحان کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور اب وہ بے دھیانی میں ہادی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ چونکا تو وہ تب تھا جب ہادی نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر تھوڑی اس میں ٹکا کر مسکرا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر شرارت سے بولا تھا، ایسے مت دیکھا کر پگلے، پیار ہو جائے گا، اور ذوحان ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ ذوحان، ہادی، چلو کھانا شروع کرو، کیا باتیں کر رہے ہو دونوں؟ زہرا بیگم نے دونوں سے کہا تھا۔ میں تو کھانے ہی والا تھا نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہی مجھے گھور گھور کے نظروں سے نکلنے والا تھا۔ ہادی کی زبان میں ایک دفعہ پھر کھجلی ہوئی تھی۔ ہیں؟ یہ کیا بول رہے ہو ہادی؟ زہرا کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے پھر سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، ایویں فضول بول رہا ہے، آپ کھانا کھائیں، اس نے زہرا بیگم کو کہتے ہوئے ہادی کو آنکھیں دکھائی تھیں، جو وہ اس کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور اس کے دیکھنے پر ہونٹ گول کر کے اسے کس دی تھی۔ استغفر اللہ، ذوحان زور سے بڑبڑایا تھا اور ہادی کا کہکا گونجا تھا، اور زہرا بیگم نے دونوں کو گھوری سے نوازا تھا۔ ذوحان چاہتا تھا ہادی خود اسے اپنے دل کی بات بتائے۔ ابھی بھی وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کو دکھانے کے لیے خوش ہو رہا ہے، لیکن وہ ذوحان تھا، ہادی کو اس سے زیادہ جانتا تھا، لیکن چپ ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کا بھرم توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور وہ سب ابھی تک سحر کے گھر میں ہی جمع تھے، لیکن اب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عثمان صاحب صرف اس لیے رکے تھے کہ رمیز کا فون وغیرہ آئے اور وہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ سن کر ہی جائیں، لیکن اب کافی دیر ہو گئی تھی، وہ شاید مصروف تھا۔ اچھا ماں جی، آپ کی جو بھی بات ہو وہ بتا دیجیے گا مجھے فون پر، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے، عثمان صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پتر، ویسے رات کا کھانا کھا کر ہی جاتے اب تم لوگ، نانی نے کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر اور رک جائیں، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی ان کو، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں ماں جی، ایک کیس چل رہا ہے، اس پہ بہت کام کرنا ہے،
آپ برا نہ منائیں، میں کل پھر آؤں گا آپ سے ملنے۔ عثمان صاحب نے بھی اپنی مجبوری بتائی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، جاؤ تم لوگ، نانی نے بھی اجازت دے دی تھی۔ عثمان صاحب ان سے مل کر باہر کی طرف بڑھے تھے۔ احتشام تم ہانیہ کو لے کر آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ احتشام سے کہہ کر باہر کی طرف بڑھے تھے۔ احتشام نے بھی محض اسبات میں سر ہلایا تھا اور وہ اٹھ کے نانی کے پاس بیٹھا تھا۔ نانی آپ بالکل فکر مت کریں، سحر کو کچھ نہیں ہوگا، آپ نے بالکل کوئی ٹینشن نہیں لینی، اس نے بالکل بچوں کی طرح نانی کو سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جو میری فکر مت کرو۔ انہوں نے احتشام کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اتنے میں ہانیہ بھی سحر کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ اوکے نانی، میں چلتی ہوں، لیکن آپ نے دوائی کے لیے کوئی نخرے نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا؟ میں صبح آؤں گی آپ سے ملنے، تو مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ اس نے نانی کے گال پہ کس کیا تھا۔ نانی بھی اس کی باتوں پہ مسکرا دی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کا خیال رکھنے والی اور خوشیاں بانٹنے والی۔ وہ بھی سحر سے مل کر احتشام کے ساتھ باہر آئی تھی، جہاں عثمان صاحب ان کا گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے گاڑی گھر کی طرف موڑی تھی۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، آسمان میں ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ اسلام آباد میں گرمی تو تھی، لیکن اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہادی بھی گھر کے گارڈن میں رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جب سہان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ آج صبح ہاسپٹل سے آنے کے بعد ہادی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور ابھی بھی سہان یہی کام کر رہا تھا، اور اس پہ اب ہادی چڑھا تھا۔ وہ بھی اب زوہان کی طرف مڑ کے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے تھوڑا کان ادھر کرنے کو کہا تھا۔ زوہان نے بھی سنجیدگی سے کان اس کے قریب کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہادی شاید اس سے بات کرے گا، اسے مسئلہ بتائے گا۔ کیا بہت بڑے بڑے ہیں؟ ہادی نے سوال پوچھا، اور وہ بھی بالکل سنجیدگی سے۔ کیا؟ زوہان کے تو کچھ پلے نہیں پڑا تھا کہ اس نے کیا سوال پوچھا ہے، تو وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ میرے سر پہ سینگ! اب کی بار ہادی چیخ کے اس کے کان میں بولا تھا، اور زوہان اچھل کے دور ہوا تھا۔ کیا بات کر رہا ہے ہادی؟ زوہان کو اب اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگا کر دیکھا تھا، کہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہادی نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ہاں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرے سینگ نکل آئے ہیں، جو تم مجھے یوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، اس لیے سوچا تم سے کنفرم کر لوں۔ کیا سچ میں نکل آئے ہیں؟ آخر میں اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہادی، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ ہاں ہاں، میں بہت پیارا ہوں، مجھے پتہ ہے، تم سڑو مت۔ ہادی نے زوہان کی آدھی بات اچک لی تھی اور اپنی مرضی سے جملہ لگایا تھا، جس پر زوہان نے اسے گھور کے دیکھا تھا، لیکن بعد میں دونوں ہی کے عقل گا کر ہنسے تھے، اور ڈھلتی شام بھی ان دونوں کی یاری کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ سحر ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ اس نے فون دیکھا تو رمیز کا تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، سحر نے اسلام میں پہل کی تھی۔ وہ دونوں فون پر کبھی کبھار بات کر لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی، زیادہ نہیں۔ وجہ شاید سحر کی نیچر تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سحر؟ اسپیکر سے رمیز کی آواز گونجی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں میں بھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ جی جی کہیے۔ سحر اب تذبذب کا شکار ہوئی کہ رمیز کو ایسی کون سی بات کرنی ہے۔ یہ نانی کو کیا ہو گیا ہے بیٹھے بٹھائے؟ شادی کا، میرا مطلب ہے میرا بزنس ہے یہاں، میں ایک دم تو نہیں آ سکتا، اور تم بھی ابھی پڑھ رہی ہو، تو نانی کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ رمیز نے اپنی بات مکمل کی تھی، لیکن دوسری طرف سحر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا جواب دے۔ دیکھیں رمیز، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ نانی سے ہی بات کریں، وہ بہتر جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اس لیے آپ ان سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ رمیز نے بغیر کوئی جواب دیے کال کاٹ دی تھی، اور ادھر سحر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اف، چھوڑ یار سحر، نانی خود ہی بات کر لیں گی، تو سو جا، صبح یونی بھی جانا ہے۔ وہ بھی ساری سوچوں کو جھٹکتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ زوہان ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹ تھا کہ ہادی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں یہیں سوؤں گا، ہادی نے بوجھل لہجے میں کہا تھا، اور بیڈ پر ایک سائڈ پر لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ نماز پڑھ لی ہے تم نے؟ اسے بھی ہادی سے سوال کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہادی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔
وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہادی کا رویہ عجیب تھا۔ شام میں بالکل نارمل تھا، اور اب پھر اس کو لگ رہا تھا کہ ہادی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آتے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ ہاں پڑھ لی ہے، اب تم بھی سو جاؤ، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، ہادی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہی جواب دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ ذوحان نے بھی لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہادی نے اسے پکارا۔ ذوحان، اس کا لہجہ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ آواز دے کے چپ ہو گیا۔ سن رہا ہوں، بولو۔ اب ذوحان کو لگا کہ وہ شاید اسے شیئر کرے۔ وہ اٹھ کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یار، یہاں عجیب سا کچھ ہو رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا مجھے رونا کتنا زہر لگتا ہے، لیکن پھر بھی آ رہا ہے، کیا کروں یار؟ ہادی بالکل چھوٹے بچے کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ ذوحان نائٹ بلب کی روشنی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان کچھ نہیں بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہادی اس سے ساری بات کہے، جو بھی اس کے دل میں ہے۔ وہ بار بار آنکھیں زور سے میچ رہا تھا، ایسے جیسے آنسوؤں کو باہر آنے سے روک رہا ہو۔ کم سے کم ذوحان کو تو یہی لگا۔ یار، سحر کیا میری نہیں ہو سکتی؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے یار۔ جب سے نانی نے اس کی بات کی ہے نا شادی کی، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ذوحان، ہم نانی سے بات کرتے ہیں نا؟ نہیں، ہم سحر سے بات کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ رشتہ توڑ دے۔ پلیز یار ذوحان۔ آخر ہادی کے لبوں پہ وہ سوال آ ہی گیا تھا۔ اس نے رک کے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ بھی کچھ اور کہتا کہ ذوحان نے اسے ٹوکا تھا۔ ہادی، میری بات سنو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا رشتہ توڑنے کی؟ تمہیں پتہ ہے عورت کے لیے عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور یہ تمہاری کیسی محبت ہے جو تم اس کی عزت خراب کرنا چاہ رہے ہو؟ اس بات پہ ہادی نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ذوحان نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ذوحان، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس کی عزت خراب کروں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے ذوحان کا ہاتھ جھٹکا تھا جو وہ اس کے سر پر چلا رہا تھا، اور خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہادی، یہاں بیٹھو، بات سنو میری۔ ذوحان نے بھی غصے سے اسے بٹھایا تھا۔ اب چپ کر کے میری بات سنو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کی عزت خراب کر رہے ہو، لیکن یہ سوچ اگر اس کا رشتہ ٹوٹے گا تو لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہی کہ یونی میں جاتی تھی تو کسی کا ساتھ چکر وکر ہوگا تو ہی رشتہ ٹوٹا۔ ہادی، محبت وہ نہیں ہوتی جس میں آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عزت کا بھی خیال نہ کرو، بلکہ محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی محبت کی خوشی میں خوش رہو۔ وہ آپ کو ملے نہ ملے، لیکن آپ اس کی خوشی کے لیے ہمیشہ دعا کرو۔ محبت کی اصلیت تبھی پتہ چلتی ہے جب وہ ملتی نہیں۔ تم اپنے اللہ سے دعا کرو ہادی کہ وہ اسے خوش رکھے۔ اگر اس کی خوشی تمہارے ساتھ ہوئی تو وہ تمہاری ہی ہوگی، لیکن اگر تم اللہ سے اس کو مانگو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری تو ہو جائے لیکن تم اس کی اور اس کی خوشیوں کے بیچ آ جاؤ۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ذوحان نے مجھ سے سوال پوچھا۔ ہادی نے گردن جھکائی ہوئی تھی اور اسی طرح اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہادی، میری طرف دیکھو، اور یہ لڑکیوں کی طرح رونا تو بند کرو یار۔ اب کہ ذوحان نے اسے ڈپٹ کر کہا تھا تو ہادی نے اس کی طرف دیکھا۔ میں رو نہیں رہا، آئی سمجھ؟ ہادی بھی اب اپنی ٹون میں واپس آیا تھا۔ تھینک یو مجھے سمجھانے کے لیے اور میرے دل سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ میں اللہ سے سحر کی خوشی مانگوں گا اور اس کی خوشی میرے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے ذوحان کے گلے لگ کر کہا تھا۔ انشاءاللہ، ذوحان نے بھی کہا اور اسے خود سے الگ کیا۔ چل اب سو جا، صبح یونی بھی جانا ہے، ذوحان نے ہادی سے کہا، اور وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سحر کی کلاس 3rd فلور پر تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب آخری سیڑھی پر پہنچی تو اسے چکر سا آیا اور وہ گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ کسی کی مضبوط باہوں میں تھی۔ کیا ہادی کو اس کی محبت ملی یا ساری عمر کی نارسائی اس کے حصے میں آئی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔